میرے خاندان کے اندر کوئی شیعہ نہیں ہے، یعنی مجھ سمیت کوئی شیعہ نہیں ہے. ہاں، یہ کوئی فخر سے نہیں بول رہا ہوں میرے خاندان میں شیعہ نہیں ہے، صرف میں نیوز دے رہا ہوں. آپ شیعہ کی بات کر رہے ہیں نا، یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مولانا الیاس اتاری قادری صاحب یہ حنیف جالندری صاحب کے ساتھ بیٹھو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھو؟ وہ تو شیعہ کی بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ میں شیعہ کے پاس جاتا ہوں، ان کے پاس بیٹھ گیا، یا شیعہ کے عالم کے پاس بیٹھ گیا. خود سنی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وائے؟ کیوں؟ میں اپنے ٹیچر سے بھی کہتا ہوں، اپنے اساتذہ سے بھی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ بہک گیا ہے تو آپ میری اصلاح کریں، میں اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں. ٹھیک. کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں شیعہ کی وکالت کرتا ہوں، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اہل سنت کی وکالت کرتا ہوں. سنیوں کو اس وکالت پر خوش ہونا چاہیے تھا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود السلام محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات اقدس پر. ایک اور نشست میں آپ کا میزبان علی اصغر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج اس نشست کا عنوان اور جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویسے تو یہ مختلف انٹرویوز لیتے ہیں، ہم نے سوچا کہ اور یہ سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز یقیناً کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ایک بڑی تعداد مداح کی ہے جو ان کی ویڈیوز کو دیکھتی ہے، سیکھتی ہے، سمجھتی ہے ان سے، کیونکہ ان کا جو مقصد ہے کہ حقائق کو مذہب کا لبادہ نہ اڑایا جائے، حقائق کو جیسے ہے ویسے عوام تک پہنچایا جائے. اسی وجہ سے عوام ان کو پسند کرتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم سب سے بڑا خوش اس لیے ہماری سعادت مندی کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے وقت مختص کیا، بالخصوص اپنے مصروف اسکیجول میں سے، تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے چینل پہ. آج ہم ان سے وہ تمام حقائق کہ جو یہ بیان کرتے ہیں، آج ہم ان سے جانیں گے کہ ویسے تو یہ مختلف انٹرویوز لیتے لیکن اچھا ایک رائے جو عام ہے، کہیں نہ کہیں غلط بھی ہے، کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہے، ان کے حوالے سے کوئی چیزیں آج ہم ان سے جانیں گے کہ کیا وہ چیزیں جو ان کے حوالے سے مقبول ہو چکی ہے کیا وہ درست ہے بھی یا نہیں بھی ہے. تو آئیے ان سے جانتے ہیں. سب سے پہلے تو کسی بھی شخص کی ابتدا، اور بالخصوص ایک عالمی دین اگر ہے تو اس کی ابتدا میں سب سے پہلی چیز جو کاؤنٹ ہوتی ہے وہ اس کی تعلیم. اگر وہ دین سے منسلک ہے دینی تعلیم. تو اگر ہمارے ناظرین کی خدمت میں بتائیں کہ آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کا کیا سلسلہ رہا. بہت شکریہ آپ کا. میں نے متشکر ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کے اندر انوائٹ کیا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن میں اپنی تعلیم کے حوالے سے مختلف مقامات کے اوپر بتا چکا ہوں. یہ سوال چونکہ آپ نے کیا ہے تو میں دوبارہ یہاں بتا دیتا ہوں. میں نے جو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر برصغیر پاک و ہند میں جو علم دین حاصل کرنے کا جو پروسیس بنایا گیا ہے، مدرسے کی تعلیم، عربی گرامر، تو الحمدللہ وہ مکمل تعلیم حاصل کی ہے. اور اس کا کچھ طریقہ یوں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو گھر میں یا قاری صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے جاتے ہیں، بچوں کو بھیجا جاتا ہے، اور ناظرہ تعلیم ہے، حفظ کی تعلیم ہے. تو میں نے جو آنکھ کھولی ہے وہ کراچی کے اندر، کراچی میں میں نے یہاں پر ہی میری پیدائش ہے. ٹھیک. اور تعلیم بھی میں نے اپنی مکمل یہاں کراچی میں حاصل کی. صحیح. قرآن مجید قاعدے سے والد صاحب نے آغاز کرایا، اور پھر محلے کے اندر ہی ہماری جو مسجد تھی وہاں پہ جاتا تھا میں پھر پڑھنے کے لیے. صحیح. اور والد صاحب چونکہ عالم دین ہیں تو وہ دینی تعلیم کے حوالے سے شروع سے فکر مند تھے. صحیح. اور والدہ کا کہنا یہ ہے کہ والد صاحب نے یہ گویا کہ سمجھ لیں کہ ایک منت مانی تھی کہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو میں ان کو عالم دین بناؤں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ بچپن میں کہیں میں شدید بیمار ہوا تھا تو والد نے اس موقع پہ ایک منت مانی تھی. صحیح. تو وہ پھر والد صاحب اسی کے لیے کوشش کرتے رہے کہ اسی کے مطابق تربیت. تو قرآن مجید میں نے ناظرہ کے ساتھ پڑھا. ہمارے علاقے میں ہی ایک مسجد تھی، وہاں سے میں نے، مجھے یاد ہے ہمارے استاد محترم قاری محمد صادق صاحب تھے. صحیح. لانڈی میں رہتے تھے، وہاں پہ ہم نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی. اس کے بعد پھر میں 5ویں کلاس میں تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے گھر میں ہی کچھ کتابیں عربی اور فارسی کی مجھے پڑھانا شروع کر دی. صحیح. شروع میں میبزی وغیرہ پڑھائی جو فقہ سے تعلق رکھتی تھی. اور پھر اسی طرح خود بھی مسائل بتاتے تھے.
اور محلے کے اندر ہی وہاں پر ایک مسجد میں مجھے بھیج دیتے تھے کہ میں ایک مولانا صاحب سے ترجمہ قرآن سے پڑھوں. میں نے یہ جو عالم دین کورس ہوتا ہے نا یہ تقریباً 8 سال کا ہے تقریباً، لیکن میں نے اسے یعنی 11 سال میں پڑھا ہے. صحیح. اب یہ 11 سال میں اس طرح پڑھا ہے کہ اس میں شروع میں ہمارے ہاں 2 کلاسیں اضافی پڑھائی جاتی، جیسے ابھی میٹرک تک 10 سال ہیں ایک سے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ پڑھیں نرسری ہے، کے جی ہے، پھر وہ پڑھاتے تھے، تو ابھی پریپ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. تو اسی طرح وہ شروع کی کچھ ابتدائی فارسی کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اس کو کہتے ہیں اعدادیہ متوسطہ. یہ 2 سال میں نے پڑھا. تو اس میں ہمارے ہاں مدارس کا جو دیوبند کا جو نصاب ہے وفاق المدارس کا، تو اس میں گلستان سعدی اور بوستان سعدی 2 فارسی کی کتابیں وہ پڑھائی جاتی تھیں، اور کریمہ وہ پڑھایا جاتا تھا. تو یہ اس وقت میں فارسی کے ساتھ تعلق رکھا جاتا تھا. اب فارسی کا تھوڑا دور کم ہو گیا تو عربی کی طرف زیادہ وہ آ گئی. اب خود فارسی والے جو ہیں وہ اپنی کتابوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اب وہ ایران کا وہ اتنا نہیں رہا ہے. اب زیادہ کوشش یہ ہے کہ خود ایرانی بھی وہاں میں دیکھ کے آیا ہوں کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ عربی زبان کو علم حاصل کریں. تو ابھی جو دینیات کی جو زبان ہے وہ عربی ہے. یعنی ایک شخص ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں انگلش پہ اس کی مہارت ہو یا ویسٹرن کلچر سے اس کی مہارت ہو لیکن اس کو انگلش بولنا نہ آتی ہو، تو آپ یا جو لاء کی جو زبان ہے وہ انگلش ہے، سائنس کی جو زبان مثال کے طور پر سمجھ لیں تو سائنس پڑھنے کے لیے انگلش پڑھنا ضروری ہے سمجھنے کے لیے. تو اسی طرح اگر ہم دینیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دینیات کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے. پہلے یہ فارسی سمجھی جاتی تھی. تو 2 سال میں نے وہ تعلیم حاصل کی. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کراچی میں جو اشاعت التوحید والے تھے ان کے پاس میرے اساتذہ رہے ہیں. اشاعت التوحید والسنہ دیوبند کی وہابی جماعت کی ہی ایک شاخ ہے. تو ان سے میں نے قرآن مجید 3 سال پڑھا وہاں پہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پشتو زبان میں پڑھا. اور پھر وہ رمضان کے اندر بھی میں پڑھا کرتا تھا ان سے اور قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق رہا. اس کے بعد میں جامعۃ الرشید میں چلا گیا. جامعۃ الرشید میں نے 4 سال مکمل جو 4 سال تک تعلیم ہے شرح وقایہ پڑھائی جاتی ہے وہاں تک. شروع کے جو درجات ہیں اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ وہ میں نے وہاں پہ پڑھے اور عربی وہاں پہ سیکھی. اور شروع میں ہمارے ہاں صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے. ہاں یہ دیوبندی اور بریلوی دونوں کے ہاں یہ ہے کہ صرف و نحو پہلے پڑھاتے ہیں 2 سال. 4 سال تک بھی بعض جگہ پڑھائی جاتی ہے شرح ابن عقیل اور مغنی لبیب تک، اور کسی جگہوں پر وہ 3 سال تک پڑھاتے ہیں، اور کہیں پر شرح جامی پڑھائی جاتی ہے کہیں پر نہیں پڑھائی جاتی. تو 4 سال میں نے وہاں پہ پڑھے دیوبند میں. پھر اس کے بعد میں بریلوی مسلک کے مدرسے میں شفٹ ہو گیا. یہ بھی ایک پورا ایک واقعہ ہے کہ میں کس طرح سے یہاں سے اس جگہ پہ آیا. تو علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ ان سے میں نے دورہ بخاری کیا، بخاری شریف پڑھا، اور وقت جیسے ہی ملتا تھا تو ان کے پاس جا کر میں جو تخصص کی جو کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں. اچھا میں الحمدللہ اپنی تمام درجات کے اندر ممتاز یعنی ٹاپ کرتا تھا مدرسے کے اندر، ممتاز میرے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے. اور جو میرے مجھ سے جو آنے والی اگلی کلاسیں ہیں تو ان کو بھی میں اپنی پچھلی کلاسوں میں پڑھ لیتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو کمپلیٹ کیا تاکہ وہ مجھے سند مل جائے اور اس کو میں پڑھ لوں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 6 درجے میں تھا، یعنی 2 سال رہتے ہیں آپ فراغت میں، تو اس وقت میں نے جو تخصص کی کتابیں ہیں جو اسپیشلائزیشن کرتے ہیں فقہ کے اندر وہ میں نے اس میں ہی پڑھ لی، اس کی خود اسٹڈی کر لی، اس کو پڑھ لیا میں نے. ابن عابدین کی فتاوی شامیہ ہے، در مختار، رد المختار کی کتابیں میں نے پڑھ لی، ابن نجیم کی الاشباح والنظائر وہ خود میں نے اس کو اسٹڈی کر لیا. اور میں پھر علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کے پاس جاتا تھا، ان سے پوچھا بھی کرتا تھا کہ اس حوالے سے کیا ہے. تو وہ کچھ ٹیسٹ بھی لیتے تھے، پھر مجھے مسائل کہ یہ مسئلہ لکھا ہو آنے والے مسئلے کے مطابق. تو ایک اپنی انفرادی کوشش بھی میں کرتا رہا. تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے مدرسے سے میں نے مکمل جو کورس ہوتا ہے علم دین کا وہ میں نے 10 سال کے اندر وہ پڑھا ہے اور اس کی تعلیم حاصل کی ہے. قرآنیات کے اوپر، عربی زبان کے اوپر میں نے اہل سنت والجماعت سے ایک عبور حاصل کیا. میرا جو پورا خاندانی پس منظر ہے وہ اہل سنت والجماعت کے ہے. میرے خاندان کے اندر کوئی شیعہ نہیں ہے، صحیح، پورے خاندان میں، یعنی مجھ سمیت کوئی شیعہ نہیں ہے. ہاں صحیح، پورے خاندان میں.
اور ہمارا بڑا خاندان ہے. ہم لوگ سوات میں رہتے ہیں, ہم لوگ اٹک میں رہتے ہیں, ہم لوگ بٹگرام میں رہتے ہیں, کراچی میں ہمارا خاندان آباد ہے, یہ بنارس میں ہمارا خاندان ایک بڑی تعداد میں پشتون فیملی ہے ہماری. تو ہماری پورے خاندان میں کوئی شیعہ نہیں ہے. اچھا ویسے یہ بات, اچھا یہ کوئی فخر سے نہیں بول رہا ہوں میرا خاندان میں شیعہ نہیں ہے, صرف میں نیوز دے رہا ہوں. کیا شیعہ نہیں؟ ہاں اس پہ مجھے فخر نہیں ہے. صحیح, لیکن جب یہ بات جب آپ کو ایک جو سوشل میڈیا پہ امیج ہے ہم وہ دیکھتے ہیں, ویڈیوز وغیرہ ہو گئے تمام چیزیں, تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے. میرا اگلا سوال بھی یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ شیعوں کی خاص ایک عالم ہے, ایک شیعوں کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ آپ کا امیج کہیں کہ سامنے آتا ہے, تو مثلا کس بات سے آپ کو لگتا ہے؟ جیسے کہ آپ وہ تمام حقائقات, وہ تمام موقف بیان کرتے ہیں جو کہ یوزلی ممبرس سے تو شیعہ بھی نہیں بتاتے اکثر, لیکن آپ ان پہ برملا پروگرام کرتے ہیں اور بہت اوپنلی آپ چاہتے ہیں کہ ناظرین کی خدمت میں وہ تمام حقائق پیش کیے جائے. تو یہ تمام چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کی پوری تعلیم و تربیت اہل سنت کی فیملی سے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ اتنے سارے حقائق پیش کرتے ہیں, اس کے حوالے سے بتائیے. اچھا علی اصغر بھائی مجھے بتائیے, حقائق کا مذہب ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی یہی تو آپ کی پرسنالٹی کی چیز ہے کہ آپ حقائق کو کسی مذہب کے لبادے میں نہیں ڈالتے, جس میں حقائق کا مذہب نہیں ہوتا. آپ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حقائق جو ہوتے ہیں نا وہ لبرل اور سیکولر ہوتے ہیں. ہاں ایسا ہے. حقیقتیں, مثال کے طور پر نیوٹن نے جو یہ قانون کشش جو اس نے اس کو سمجھ آیا, قانون جاذبیت جس کو کہتے ہیں, مذہب نہیں ایسا, تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے؟ وہ ایک عقل اور سائنس نے استعمال کی. اب وہ سنی بھی اس کو قبول کرے گا, شیعہ بھی قبول کرے گا, ملحد بھی اس کو قبول کرتا ہے. تو کیا ہے, وہ عام ہوتے ہیں, سائنس عام ہے. تو تحقیق کے مقابلے میں جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں تحقیق کریں, خواہ وہ شیعہ مسلک کے اوپر کریں یا سنیت کے اوپر کریں یا ہم اسلامک ہسٹری کے اوپر بات کریں, صحیح, حتیٰ کہ قرآن و سنت کو بھی اگر ہم بیان کر رہے ہوں تو وہ اس نظر سے ہم کر رہے ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہے, یہ کل انسانیت کے لیے ہے. صحیح, یا میں یہ جو ریسرچ کر رہا ہوں تو اس میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا. تو وہ نگاہ جو یورپ کے لوگوں نے استعمال کیے اپنے حقائق کے اندر چیزوں کو سمجھنے میں, وہ ہمیں مذہب کے اندر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, تو ہم پھر صحیح نتیجے پہ پہنچیں گے. ٹھیک, اگر میں پہلے سے ہی کسی مخصوص فرقے کا چشمہ اور اینک لگا کے چیزوں کو دیکھوں گا تو پھر تو یہ تحقیق نہیں ہوئی. اور ہمارے ہاں یہی اکثر کیا جاتا ہے کہ جو تفسیریں لکھی جاتی ہیں یا تو وہ کریٹیوٹی کیوں نہیں آ رہی لوگوں میں؟ وہ اس لیے نہیں آ رہی نا کہ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی میں اپنا عقیدہ بنا کے رکھتا ہوں, پھر حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں بھائی میرا مذہب صحیح ہے. تو اس لیے لوگوں کو لگتا یہ ہے, چونکہ یہ اتنی تیزی مطلب اتنا زیادہ یہ کام ہو رہا ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں, تقلید اندھی تقلید میں جا رہے ہیں. تو میں نے اگر وہ بات کی کہ جو تحقیق کے مطابق تھی, مذہب فرقے کے مطابق نہیں تھی, تو انہیں لگا کہ شاید میں کسی کی حمایت کروں, کیونکہ میں نے وہ عام مروجہ جو اصول انہوں نے اپنائے ہیں کسی کو صحیح ثابت کرنے کے یا غلط ثابت کرنے کے یا اسٹڈی کرنے کے, اس اصول کو میں نے نہیں اپنایا. میں نے اسی یورپی ذہن کو میں نے استعمال کرتے ہوئے اس کو مذہب کے اوپر اپلائی کیا. ٹھیک, تو میں نے یہ دیکھا کہ جو چیزیں ہمیں عقیدوں کے نام پہ پڑھائی جاتی ہیں, دراصل یہ وہ فرقہ وارانہ بحثیں ہیں کہ جو دوسرے فرقوں کے مقابلے میں ہمارے جو فرقے کے لوگ ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اس کے اوپر مہر لگا دیے, بس یہ آخری بات ہے, یہ فائنل ہے بس. اس کے علاوہ آپ اگر کچھ اور سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے جو دیوبند وجود میں یہاں پر آیا, یا 100 سال پہلے اس کے بعد جو مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو تعبیرات اور فکر دی ہے, وہی امام اہل سنت ہیں, وہی امیر اہل سنت ہیں, وہی سب کچھ ہے. آج کے زمانے میں تو ہمیں انہوں نے جو تعبیرات دی اس سے الگ ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ سوچ اپنائی گئی ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جتنے بھی فرقے والے ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے. اچھا آپ کو یہ لگتا ہے مثال کے طور پر کہ میں اگر شیعہ کے پاس جاتا ہوں تو کہیں گے کہ جناب یہ شیعہ کے پاس آپ جاتے ہیں, آپ ان کے پاس کیوں جا رہے ہیں, ہمارے تو بڑوں نے منع کیا ہے. یہ خود ایک دوسرے سے بھی نہیں ملتے. آپ شیعہ کی بات کر رہے ہیں نا, یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مولانا الیاس اتاری قادری صاحب یہ حنیف جالندری صاحب کے ساتھ بیٹھو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھو؟ تصور ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیا مولانا فضل الرحمان مسلمان نہیں ہے؟
شاید مسلمان کی بات بعد میں، لیکن ایک انسانی، کیونکہ آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ وہ تو شیعہ کی بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ میں شیعہ کے پاس جاتا ہوں، ان کے پاس بیٹھ گیا، یا شیعہ کے عالم کے پاس بیٹھ گیا. خود سنی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وائے؟ کیوں نہیں بیٹھ رہے ان کے ساتھ؟ صحیح ایسا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کمفرٹ زون بنائے ہوئے ہیں. وہ جسے کہ یہ اچھا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اصل میں کہا جاتا ہے کنویں کے مینڈک. صحیح، یہ لفظ ہوتا ہے. تو وہ ابن انشاء ہے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے گول دائرہ بنایا اور اس میں مولوی صاحب کو اندر کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ ہر ایک کو جو ہے نا وہ کیک مار رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں. مولوی صاحب کی دنیا ہے وہ. ایک بندہ کھڑا ہے، مولوی صاحب تو نہیں، ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، وہ ہر ایک کو باہر نکال رہا ہے، مذہب سے باہر نکال رہا ہے. وہ دائرہ ہے. تو یہ جو مذہب کا جو دائرہ ہے نا، یہ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق بنایا. یہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے. اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا تو ایک سنی اپنے ہی مسلک کے بندے کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ اور چیز ہے. یہاں دین پر پالیٹکس کا غلبہ آ گیا، دین پر سیاست کا غلبہ آیا ہے، دین پر للہیت کا غلبہ نہیں ہے، خدا کا غلبہ نہیں ہے، خدائی سوچ کا. اگر خدا کی سوچ، خدا والی سوچ کا غلبہ ہوتا تو خدا تو سب انسانوں کے لیے، خدا تو کل انسانیت کے لیے. تو جس طرح اس کی رحمت ہر انسان کے لیے ہوتی ہے، اس طرح تو یہ مذہبی فکر ہر انسان کے لیے ہوتی. انہوں نے تو فرقوں کے اندر محصور کر دیا نا. تو اچھا، اب آپ نے سوال یہ کیا کہ میں شیعہ کی وکالت کرتا ہوں. ہاں، کہیں نہ کہیں دیکھا گیا ہے کہ آپ چونکہ ریپرزینٹ ایسا کرتے ہیں کہ آپ وہ تمام حقائق کو تو جواب دیتے کہ حقیقت کا کوئی لباس تو ہوتا نہیں، کوئی مذہب تو ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ وہ تمام ٹاپکس، وہ تمام عنوانات پہ بحث کرتے ہیں. اچھا، میں اس سے پہلے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں پیش ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر کر دوں کہ اس کا مقصد کسی بھی مذہب یا کسی بھی شخص یا کسی بھی ذات کی توہین اس کا وہ نہیں ہے اس کا مقصد، اور نہ ہی کسی بھی مذہب یا نہیں. آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے توہین والی. آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ میں ان کی وکالت کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ میں قرآن اور سنت کی اہل بیت کی وکالت کی، میں ان کی خدمت کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے سمجھا ہے، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ میری فہم ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے ٹیچر سے بھی کہتا ہوں، اپنے اساتذہ سے بھی جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے، ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر، اور صرف آپ کے پروگرام کے ذریعے سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو فون کر کے بھی کہتا ہوں میں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ بہک گیا ہے تو آپ میری اصلاح کریں، میں اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں. ٹھیک. تو میں اپنی جو میں نے سوچا ہے، اس کو میں نے اپنی جرنی کے نتیجے کے اندر اس کو میں بیان کرتا ہوں. صحیح. اب انہیں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مثال کے طور پر میں شیعہ کے پاس چلا گیا، ان کے پاس بیٹھ گیا. اچھا، میں کیوں جاتا ہوں اس کی ایک پوری کہانی ہے، اس کو میں مختلف اوقات کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ بھائی میرے ان کے پاس جانے کی کیا وجوہات ہے، کیوں جا رہا ہوں، میں ویڈیوز میں بھی بیان کرتا ہوں. لیکن اگر یہ کسی کو غلط لگتا ہے تو میری اصلاح کر لیں، میں اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اب رہ گئی بات یہ کہ میں ان کی وکالت کر رہا ہوں. مثال کے طور پر اگر میں نے ایک حقیقت بیان کر دی، میں ایک مثال دیتا چلوں. مثال یہ ہے، اس سے پورا معاملہ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے. صحیح. کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں شیعہ کی وکالت کرتا ہوں، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اہل سنت کی وکالت کرتا ہوں. سنیوں کو اس وکالت پر خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں اہل سنت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. ایسا ہے. شیعہ کے پاس بھی جا کر میں حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں، میں حضرت ابوبکر کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں، میں حضرت عائشہ کو ام المومنین رضی اللہ عنہا کہہ رہا ہوں. تو یہ تو میں کس کا مقدمہ لڑ رہا ہوں؟ سنیوں کا ہی لڑ رہا ہوں نا. پھر اچھا، مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم کے مقام غدیر خم پہ امام علی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا اللہم والی من والا وعاد من عاد. صحیح. یہ امام علی کے لیے فرمایا، جس کا میں مولا علی اس کے مولا. اب جتنے بھی صحابہ اس موقع پر موجود تھے، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، بدر کے صحابہ ہیں، ان سے علی کے لیے بیعت لی ہے. صحیح. علی کا ہاتھ بلند کیا نا، یہ بیعت ہوتا ہے. اب اس کا معنی یہ ہے مولا کا، آقا معنی ہے. لیکن اگر ہم اس کو اپنی خواہشات کے مطابق کچھ اور لباس اس کو پہنانے کی کوشش کریں، کوئی اور معنی دینے کی کوشش کریں، تو جو یہاں پر بیٹھتا نہ ہو اور فٹ نہ بیٹھتا ہو، ٹھیک ہے، آپ اس میں غور کریں گے، آپ دیکھیں گے بھائی ڈکشنری میں کیا آ رہا ہے، اس واقعے کی کیا ضرورت تھی،
صرف ایک لفظ کو تو نہیں دیکھا جاتا نا، اس پورے واقعے کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے پچھلے ادوار کا مطالعہ کرنا ہے. تو تب جب آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ جائے آپ اس کو بیان کرنے لگ جائیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے سمجھ میں آیا، انہوں نے بیان کر دیا. تو اب یہ چیز کیا سنیت اور شیعت ہے، یا یہ رسول کے فرمان کو سمجھنا ہے؟ حدیث اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے یہ چیز. یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں اور بہت تفصیل کے ساتھ حدیث ثقلین کا حصہ ہے، تو اس پر تو اہل سنت کو خوش ہونا چاہیے. ایک اور مثال میں دیتا ہوں، اس سے واضح مثال ہے. وہ مثال یہ ہے کہ فدق کے معاملے پر اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے درمیان میں اختلاف ہے. مثلا وہ اختلاف کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زہرا علیہ السلام اپنے حق کے مطالبے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی ہے. اب اس موقع کے اوپر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث پڑھی کہ انبیاء کرام وہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم انبیاء کے گروہ وہ جو بھی وراثت چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. سیدہ زہرا نے اس موقع پر جو استدلال کیا ہے وہ استدلال کیا قرآن مجید کی آیت سے. صحیح. اور یہ سوال بھی کیا کہ کیا آپ کے والد کی وراثت آپ کو ملے گی یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ملے گی. فرمایا آپ کے والد کی وراثت آپ کو ملے اور میرے بابا جان کی وراثت مجھے نہ ملے، اور قرآن کی آیت پیش کی. اب اہل سنت کا اصول یہاں پر ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک طرف قرآن ہو اور ایک طرف حدیث ہو، قرآن کی آیت ایسی ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حدیث کی مختلف قسمیں، قرآن کی آیتوں کی کوئی قسم نہیں، قرآن کی ہر آیت برابر ہے. اب روایتوں کی قسمیں ہیں، یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، صحیح کے پھر اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ متواتر ہے. ٹھیک، متواتر کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے. تو آپ غور کریں، یہ جو روایت حضرت ابوبکر نے پیش کی ہے، اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے قرآن و حدیث میں تو ہم ان دونوں میں پہلے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک، کہ بھائی کسی طریقے سے بات فٹ بیٹھ جائے. اگر بات فٹ نہ بیٹھتی ہو تو پھر ہم قرآن کی آیت کو اوپر رکھتے ہیں. صحیح. اس کا ترازو، ٹھیک، اس کا ترازو بھاری ہوتا ہے، اور یہ جو حدیث والا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. اس پہ عمل کرتے ہیں. سیدہ نے قرآن کی آیت پیش کی اپنے موقع پر، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش کی، کس کو لینا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو اصول ہے اہل سنت کے اصول کے مطابق میں نے یہ کہا کہ بھائی میں تو سیدہ کے ساتھ. صحیح. میں یہاں پہ کھڑا ہوں کیونکہ وہ موقف ان کا ہمارے اہل سنت کے اصول کے مطابق فٹ بیٹھ رہا ہے. تو اب اس میں ہمارے جو اہل سنت والجماعت ہیں یہ ان کا اصول یہی ہے. اصول کی بات کی. لیکن اگر میں شیعہ کی نفرت میں آ جاؤں اور میں کہوں نہیں مجھ پہ میرے فرقے کا غلبہ زیادہ ہو گیا ہے، میں قرآن کا غلبہ نہیں ہے میرے ذہن پہ، میرے پہ فرقے کا غلبہ زیادہ ہے، تو میں کہوں نہیں یہاں پر تو میں سیدہ کی رائے کو چھوڑتا ہوں اور معاذ اللہ میں کوئی اور رائے اختیار کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں یہ رائے تو صحیح ہے ہی نہیں، یہ فٹ نہیں بیٹھتی، تو مجھ سے بڑا تو کوئی ظالم اور جاہل نہیں ہوگا نا اس موقع کے اوپر. تو ہم اسی اصول کو میں نے جو پریکٹیکل ہمیں مدارس کے اندر انہوں نے سکھائے کہ بھائی بچوں اس اصول کو یہاں ایسے ایسے اپلائی کرنا ہے، میں نے اس کو اپلائی کیا اور مجھے جو نتیجہ نکلا میں نے سامنے لوگوں کو پیش کر دیا. تو اب قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ. صحیح. وما اللہ بغافل عما تعملون. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے گواہی اور وہ پھر اسے چھپا کے رکھتے. گواہی اللہ کی جانب سے، کیا گواہی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے واقعے کو پورا نقل کر کے بیان کیا. ان کے پاس رسول اللہ کی گواہی تھی، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، بیان کر دی تو وہ چرچ سے نکال دیں گے، اپنے اس سے نکال دیں گے، ان کو یہ خوف تھا. اب اہل البیت کی گواہی اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح درجے کی کتابوں میں موجود ہے، اور ایسی گواہی ہے کہ اس درجے کی گواہی کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. اہل البیت کے بارے میں ثقلین کی گواہی، قرآن اور اہل البیت، اس گواہی کو سمجھنا شیعت ہے. یہ احمقانہ پن انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان مسائل کو آپ بیان کرو، یہ تو شیعت کو بیان کرو. یار اگر یہ شیعت ہے تو یہ ہمیں قبول ہے، یہ تو رسول کی وصیت ہے. صحیح. یہ تو انہی اصول اور معیار کو جو آپ نے بنائے ہیں، اپنے مدارس جو آپ نے کھڑے کیے ہیں، جن کتابیں آپ بنا رہے ہیں، انہی کے اندر جو آپ بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہو تو آپ روایت کو چھوڑ دیں اگر ٹکرا رہی ہو، تو اس کو میں نے اپلائی کیا. تو رسول کی وصیت اس کو اگر آپ سمجھیں گے، اس کا مطالعہ آپ کریں گے، تو یہ حقائق پھر انسان کے سامنے آتے ہیں جس کو میں نے پھر بیان کر دیا.
اور ویڈیو کی شکل میں، کیونکہ میرے لیے یہ بات ضروری تھی کہ میں اللہ کی گواہی سمجھتا ہوں. صحیح. یہ دین ہم نے اس لیے نہیں حاصل کیا کہ ہم مولوی صاحب کو خوش کریں، یا اس لیے میں نے نہیں حاصل کیا تھا کہ اس کو میں اپنے فرقے کے بزرگ کو خوش کروں گا یا اس کو کوئی ان کے نام کے کلمے پڑھتا رہوں گا. نہیں، اس کو تو ہم نے اس لیے علم کو حاصل کیا کہ یہ اللہ کی گواہی ہے کہ جو ہم اپنے ذمے لے رہے ہیں، اور پھر اس کو آگے ڈیلیور کریں گے قوم تک، اس کو پہنچائیں گے. آج پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے. یہ تو بھلا ہو یوٹیوب والوں کا کہ انہوں نے اس چیز کو، تحقیقات کو اور علم کو لبرل رکھا ہے. یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے مسلمانوں کو. ٹھیک ہے. تو علم جو ہے اس دنیا کے جو جدید دنیا ہے، اور ہمارا نوجوان اس جدید دنیا کے ذہن اور اصولوں کے مطابق وہ یہی سوچتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ حق سچ کی بات کی جائے. اب آپ کوئی بھی بات کرتے، مثال کے طور پر میں نے یہ حدیثیں روایتیں آپ کے سامنے پیش کی. صحیح مسلم کی روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 6225 ہے. آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، ری چیک کر سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل میں جا کر آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمدرد سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو 3786 سنن ترمذی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، اللہ کی رضامندی ہو ان صحابہ کرام سے، ان کے سامنے رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں فرمایا اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر کہ اے میرے صحابہ، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہمیشہ سیدھی ٹریک پہ چلتے رہو گے. میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت ہے، میری اولاد. اب یہ گواہی ہے، اس کو نوجوان چیک کریں کیا یہ موجود ہے یا نہیں. صحیح. جب یہ باتیں موجود ہیں تو پھر ہمیں یہ کیا شیعت ہے یہ بیان کرنے سے؟ مولوی صاحب نے اپنا جو لٹھ لے کے دوسرے کے پیچھے گھومتے ہیں اور بھگاتے ہیں اس کو دائرے سے نکالنے کے لیے، واللہ باللہ انہوں نے مذہب کا حشر یہ کیا. جو نوجوان آج مذہب سے بیزار ہوتا ہے نا، یہ دور، وہ مذہب سے نہیں ہوتا ہے، وہ ملائیت سے بیزار ہوتا ہے. میں اکثر یہ اس میں سوچ میں پڑتا ہوں، اور مجھے اس چیز کا نتیجہ مجھے مل گیا ہے کہ جتنا نوجوان، میں ملحد نوجوانوں کو، میں ان کے جو ذہن کو جب دیکھتا ہوں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ایتھیسٹ دماغ کے ساتھ ہی تحقیق کریں اہل بیت کی. صحیح. دوبارہ سے مذہب کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا یہ کہ آپ نے جو مذہب سے انکار کیا، مذہب سے بغاوت کی ہے، یہ آپ نے خدا سے بغاوت نہیں کی ہوئی، یہ آپ نے اس ملائیت سے بغاوت کی ہوئی ہے. یہ جو ملائزم ہے کیا ہے کہ جناب جو میں سوچ رہا ہوں وہی حق ہے، وہی باؤنڈری ہے، وہی ٹھیک ہے، دوسرا فرقہ یہ. تو وہ جب سوچیں گے نا اس کو. میری ایک ملحد سے بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کیا وجہ ہے کہ آپ نے چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو ظلم ہے ہر طرف، اسلام کے نام پر یہ ہو رہا ہے وغیرہ ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اہل بیت کو پڑھا ہے؟ کبھی آپ نے اہل بیت کی زندگی پڑھی ہے؟ تو اس کو وہ پتہ کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں. صحیح. اس کو پہنچی ہی نہیں وہ روشنی اس کی، اہل بیت کو ہی نہیں پڑھا. اچھا وہ مذہب کا اچھا خاصا مطالعہ کیے ہوئے تھا، اہل بیت کو ہی نہیں پڑھا اس نے. اہل البیت سے میں نے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ 2-4 نام، امام حسین یہ نام لے لیا، امام حسین اتنا واقف ہوا. لیکن میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو حدیث ثقلین کا علم ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو اہل البیت کی زندگی ہے یہ کس طرح سے گزری ہے؟ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں یعنی یہ مذہب کے نام پر جو مار داڑ قتل و غارت گری ہے، تو آپ خود سوچو کہ وہ جو امام حسین کو شہید کرنے والے ہیں وہ کس مذہب کے تھے؟ وہ کس مذہب کے تھے؟ نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، کلمہ تو وہ بھی پڑھنے والے تھے، خود کو مسلمان کہتے تھے، بڑی بڑی داڑیاں تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں مذہب اسلام کے اندر وہ نہیں ہے، کمی نہیں ہے. اس اسلام کو جو پیش کرنے والے یا جو اس کے نمائندے بنے ہوئے ہیں ہر دور کے اندر، وہ ہم نے غلط سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. صحیح. اس میں دھاندلی ہو چکی ہے. اس جگہ پہ کیا ہو چکا ہے، اس جگہ کے اوپر لوگوں نے اپنے کچھ نمائندے بنا لیے، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو مذہب کے پیش کرنے والے. نہیں، اگر اہل البیت کو ہم رہنما مان لیں، اہل البیت کی زندگی کو ہم پڑھ لیں، ان کی زندگی میں ہم چلے جائیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ نہیں، اسلام تو اتنا پیارا مذہب، اتنا خوبصورت ہے. اسلام کے اندر جو مساوات ہے، جو برابری ہے، جو سچائی ہے، یعنی ان خارجیوں کا یا جو مسلمان ہو کر مسلمان پہ ظلم کرتا ہے اس کا چہرہ سامنے آ جائے گا. صحیح. اور حقیقی اسلام کا پتہ چل جائے گا. صحیح. اچھا، چونکہ آپ نے یہ تمام بات بھی کی، تو جو نوجوان یا جو علماء کرام اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حقائق کو منظر عام پہ لایا جائے، عوام کے سامنے پیش کیا جائے، ہم دیکھتے
سوچتے ہیں کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے سوسائٹی میں کہ جو اس طرح کی جرات کرتا بھی ہے تو ان کے لیے دائرہ تنگ کر دیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں. جیسے ہمارے بہت پرومیننٹ نام ہماری سوسائٹی میں موجود ہے کہ جن کو اس طرح مطلب جو اگر اہل بیت کے فضائل اپنے ممبروں سے بیان کر دیے کسی نے جو کہ اہل تشیع ممبر نہیں ہے کہیں اور پہ, تو ان کو یا تو محافل میں بلایا نہیں جاتا یا ان کو باہر کر دیا جاتا. تو اس حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ یہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. صحیح, یہ ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ الگ الگ نا مونوپولی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. یہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی یہ دودھ والا ناراض ہو جاتا ہے کہ سامنے والے سے کیوں آپ نے دودھ لے لیا نا, تو اس طرح یا دکان والا اس کے پاس آپ کیوں چلے گئے. یہ ان لوگوں نے اپنی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں, لمیٹڈ کمپنیاں جو ان کی ہوتی ہے نا پرائیویٹ کمپنیز, وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. اور اس لمیٹڈ کو ہم جو ہے نا لم یا ٹڈ بھی پڑھتے تھے کبھی. صحیح. تو یہ اس طرح کی کمپنیاں انہوں نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے اس میں مضبوط کر سکے اور قائم رکھ سکے. صحیح. یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس مت جاؤ, ان کے پاس مت بیٹھو, آپ چلے گئے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. حقیقت یہ ہے کہ یہ حقائق کا زمانہ ہے اور یہ خوفزدہ ہے کہ حقیقتیں پتہ چل جائیں گی. بھائی ایک سچا آدمی ہے نا وہ تو نہیں گھبرائے گا کہ آپ اس سے کوئی بھی سوال کر لیں. لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جو ساری تعلیمات کے اندر گڑمٹ کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ بھائی اس میں کمزور جگہ کون سی ہے, تو پھر جو انسانوں کے بنائے ہوئے جو سوچ عقیدے ہیں پھر تو وہ یہی ہوگا نا. اس لیے یہ ناراض ہوتے ہیں, یہ نہیں بیٹھتے. اب میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں ہر ایک کے پاس جانا چاہتا ہوں. آپ نے صرف بات کی کہ شیعہ کے ساتھ, آپ یقین کریں کہ میرے دل میں اتنی وسعت ہے کہ اہل بیت کے جو ماننے والا ہے ان کی تعلیمات کو فکر کو ماننے والا ہوتا ہے, اس کو پریچ کرنے والا ہوتا ہے, اس کا ذہن بہت وسیع ہوتا ہے. کیونکہ اہل بیت کی جو ذہن ہے, اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت وسیع ہیں. تو میں ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, حتیٰ کہ ایک وہ شخص جو میرا مخالف ہے, صحیح, جو میرا دشمن ہی مجھے کیوں نہیں سمجھتا ہوں, میرا کوئی دشمن میں اس طرح نہیں کہتا ہوں, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی نہیں یہ شخص تو ہمارے نزدیک یہ ہے گمراہ ہے, میں اس کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں کہ بھائی میں ان کے پاس بھی جاؤں. ان کے جو بظاہر جن کو لگتا ہے کہ میں ان کا مخالف ہوں, میں مخالف نہیں ہوں. میں تو بھائی اہل بیت کی فکر پیش کرو. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کا مخالف ہوں گا, مجھے آپ کے ساتھ کون سا کام ہے یا کون سی دشمنی, نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. تو ہر ایک کے پاس جانے کو, لیکن وہاں سے دروازے بند ہیں. وہ دروازے بند کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں آپ کی جو وہ ہے نا وہ ہمارے ساتھ فٹ نہیں ہو رہی ہے. صحیح. تو یا فلاں محفل میں جاتے رہے اس لیے آپ شیعوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. صحیح. یہ سوچ بھی موجود ہے سوسائٹی کے, یہ سوچ موجود ہے. یہ انکار کرتے ہیں. یہ اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہیں گے نہیں اس طرح نہیں ہے آپ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص چلا جاتا ہے اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے, جو بیٹھ جاتا ہے. صحیح. علماء کی جانب سے ہوتا ہے سب سے پہلے. صحیح. اور یہ خرابی وہیں سے شروع کرتے ہیں. یعنی یہ ہمارے جو عوام ہے نا, ہم کہتے ہیں بھائی عوام خراب ہے, کیوں؟ یہ علماء کی خرابی کی وجہ سے, مولویوں کی خرابی کی وجہ سے. سب سے پہلے اپر لیول سے وہیں سے خرابی کا آغاز شروع ہوا ہے, وہیں سے خرابی ہوتا ہے. صحیح. یہ بھرتے ہیں اپنے لوگوں کو اس طرح بھائی. یہ باقاعدہ مجالس سے بیٹھ کر ہمدرد تو رابضیوں کے پاس بیٹھنے لگا ہے, پٹری سے اتر گیا ہے, رابضی ہو چکا ہے, بس ہمارا اس کے ساتھ تعلق ختم. ایک مولوی صاحب نے ادھر بول دیا, اس نے اپنے حلقے میں, تو میں نے آپ کو بتایا نا ان کا نیٹ ورک ہے پورا. پھر تو وہ چین کی طرح بات پھیلتی ہے, وہ پھر چین کی طرح بات پھیلتی ہے. اچھا کیا ہے اب اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, کیوں نہیں بیٹھنا, وہ ان کے ساتھ شیعوں کے ساتھ بیٹھ گیا. صحیح. تو یہ اتنی حساسیت انہوں نے قائم کر رکھی ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا پورا زور ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ اس کو برقرار رکھے. اچھا لیکن انشاءاللہ ہمارا پورا زور یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو توڑنے والی ان کی کوشش ہے نا اس کا ختم کر دیں, اس کا زور. اچھا بالکل. ایک اسلامی موقع پر اگر کوئی ایسی کوئی درس یا ایسی کوئی بات یا ایسی کوئی نصیحت بالخصوص نوجوان طبقہ جو کہ حقیقت کو جاننا چاہتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ باؤنڈریز میں الجھ جاتا ہے یا کسی ایک اگر سوچ میں قید ہو جاتا ہے کہ وہ اس پہ پیرامیٹر جب اس پہ لگ جاتا ہے پھر اسی سوچ کے اندر کہیں نہ کہیں سوچے گا. اگر آپ کوئی نصیحت ہمارے نوجوان نسل تک کرنا چاہیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, نصیحت تو نہیں, اب بھائی ہونے کے اعتبار سے ایک مشورہ دینا چاہوں گا, گزارش کرنا چاہوں گا. دوستو تحقیق کریں. اس دور کے اندر اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ یوں ہے, تو آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں. اپنے دماغ کا جو آپ کے پاس کسی چیز کو چلانے کا جو ریموٹ ہوتا ہے نا, وہ اپنے ہاتھوں میں رکھیں, کسی اور کو نہ دیں. مثلاً آپ مولوی صاحب کو نہ دیں, کسی اور کو. اب ہر مسئلے کے بارے میں آپ خود تحقیق کریں, ریسرچ کریں,
اس کے بارے میں آپ جائیں، یوٹیوب پر جائیں، گوگل پر جائیں، مختلف جگہوں پر جا کر کتابوں کو کھنگالیں اور اس مسئلے کو خود نکالنے کی کوشش کریں، اندر دھند ہو کر کہ بھائی میں نے اس کی بات کو ماننی ہے، حرف آخر یہ تو میرے فرقے کا مولوی ہے، اس راہ کو نہ اختیار کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک چیز بنیادی طور پر ہم لا سکیں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو دو مسلمان بھائی ہیں نا، سنی شیعہ، ان کے درمیان میں جو دوری بنائی ہوئی ہے اس کا خاتمہ کر سکیں گے۔ جب ہم اس کا خاتمہ کر سکیں گے تو مسلمانوں کی جو نشاط ثانیہ ہے کہ جو مسلمان ہم کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بڑے طاقتور تھے اور انہوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے، تو ہم یہ کم از کم اس چیز کو سچا کر دکھا سکیں گے۔ دوسرا ہم یہ کہ ہم جو نوجوان ہمارے ہاں مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان کو ہم پھر سے واپس سے قریب لا سکیں گے کہ مذہب کا حقیقی اور درست چہرہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو تحقیق کریں، تحقیق کو اپنا معیار بنائیں، اور تحقیق کے بغیر کسی بھی چیز کو آپ کو قبول کرنے کی عادت جو ہے نا اس کو ختم کر دیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی فضل حمدرد صاحب۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح دعوت تحقیق دی ہے نوجوان نسل کو، جب تک وہ دعوت پہ جب تک وہ خود ضابطہ تحقیق نہیں کرے گا تو یقیناً کہیں نہ کہیں وہ جس بھی کسی کے پاس جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی باؤنڈری آ جائے گی۔ تو یہ ہے کہ اور ایک بہت لاسٹلی میسج کہ ٹھیک ہے مذہب تو وہ بھی ہے لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ وی آل آر ہیومنز، کہیں نہ کہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اتنا تو ہمارا دل کشادہ ہو کہ اگر کسی غیر مسلک کا بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے ساتھ بیٹھے گھلے، اس کے ساتھ بات تو شیئر کرے، اور اگر کوئی کسی دوسرے مسلک کے ساتھ بیٹھ بھی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس مسلک کو اس نے اڈاپٹ کر لیا ہے یا اس مسلک میں اس نے اپنی تمام چیزوں کو نچھاور کر کے آ گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یقیناً نوجوان نسل کے اس سے پھر آگے جو آپ کے پیروکار ہیں وہ تمام یہ سب چیزوں کو آپ سے سیکھے گے کہ آپ کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو پھر تمام چیزوں ایک اچھے نوٹ کے ساتھ، ایک اچھے میسج کے ساتھ آج کی اس نشست کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوں گی ایک اور نشست میں۔ اللہ حافظ۔